خدمتگاروں کو ان کے پیچھے روانہ فرمایا۔ یہ خدمتگار قافلے کے پاس پہنچے تو ان سے ایک نے اعلان کیا، اے قافلے والو رک جاؤ، تم یقیناً چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سن کر دھک سے رہ گئے، غلہ ملنے کی خوشی دھری کی دھری رہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم چور نہیں ہیں، تم بتاؤ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ ہم ابھی یہیں ہیں، چاہو تو تلاشی لے لو۔ ساتھ میں انہوں نے کہا، ہم تو یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں اور غلہ لے جا چکے ہیں، نہ ہم خود چور ہیں نہ ہمارا چوروں کے کسی گروہ سے تعلق ہے۔ اب شاہی خدمتگار نے کہا، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، ہمارے بادشاہ کا قیمتی پیالہ غائب ہے، تم یہ بتاؤ اگر وہ پیالہ تمہارے سامان سے مل گیا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ اس پر وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے وہی اس کے بدلے میں سزا بھگتے۔ یہ سب لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ ان کے شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے اسے 1 سال کے لیے غلام بنا کر رکھا جائے۔ انہوں نے فوراً ہی یہ اعلان کر دیا کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ انہوں نے چوری نہیں کی۔ شاہی خدمتگار ان سب کو واپس لے گئے اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے ان کے سامنے تلاشی کا حکم دیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، پھر سب سے آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی تاکہ بھائیوں کو کوئی شک نہ ہو۔ اس طرح پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ اب تو ان سب کے ہوش اڑ گئے، فوراً پکار اٹھے، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سن کر ان سے تو کچھ نہ فرمایا، البتہ دل میں کہنے لگے، تم تو چوروں سے بھی بدتر درجے میں ہو، اور اللہ تعالیٰ اس الزام کے بارے میں خوب جانتا ہے جو تم لگا رہے ہو۔ اصل میں تو ترکیب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے اختیار کی تھی، اور ایسا بھی آپ نے بنیامین کی خواہش پر کیا تھا کیونکہ وہ اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ تدبیر بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ہم نے اس طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی۔ بنیامین کو روک لیا گیا تو سارے بھائی الجھن میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب والد صاحب کو کیا جواب دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی بنیامین کو ساتھ بھیجتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، اے عزیز مصر، اس بنیامین کا باپ بہت بوڑھا ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں، آپ بہت نیک ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جس کے پاس سے چوری شدہ مال ملا ہے ہم اسے چھوڑ کر اس کی بجائے کسی اور کو کیوں گرفتار کریں؟ اس طرح تو ہم بڑے بے انصاف ٹھہریں گے۔ یعنی آپ نے ان سے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو وہ مایوس ہو گئے، سب ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے قسم دے کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے یوسف کے بارے میں سخت کوتاہی کر چکے ہیں، سو میں تو اس سرزمین سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ بڑا بھائی وہی یہودا تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا، تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو۔ یعنی یہودا نے اس وقت بھی دوسرے بھائیوں کی نسبت نرم رویہ اختیار کیا تھا، اور اب بنیامین کے حق میں بھی وہ اس کی نسبت نرم ثابت ہوا تھا۔ آخر باقی بھائی وہاں سے روانہ ہوئے، کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری خبر سنائی۔ ساتھ ہی اپنی صفائی کے لیے کہنے لگے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقین مانیں ہم سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے بنیامین کے بارے میں خبر سنی تو فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تم نے بات گھڑی ہے، میں نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں صبر کیا تھا، اب میں بنیامین کے بارے میں بھی صبر سے کام لوں گا، اب صبر ہی بہتر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا،
مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ انہیں مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی۔ باپ کی بات سن کر انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، اتنی مدت گزر گئی، اب بھی آپ یوسف علیہ السلام کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تو اپنی بے چینی اور غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم ایک بار پھر مصر جاؤ، میں نے مصر کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا ہے، تم یہ خط اسے دے دو۔ باپ کا حکم پا کر بیٹے پھر مصر پہنچے۔ انہوں نے وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اس خط میں یہ لکھا تھا، اے عزیز مصر، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں جانا پہچانا ہے۔ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، میرے والد اسحاق کا امتحان لیا گیا، پھر ایک بیٹے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی کے صدمے سے میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مجھے غم زدہ کی تسلی کا سامان تھا، اسے آپ نے چوری کے الزام میں روک لیا، اور میں بتاتا ہوں ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی، نہ ہماری اولاد میں کوئی چور ہوا۔ بھائیوں کی باتیں سن کر آپ کی حالت پہلے ہی بدل گئی تھی۔ یہ خط پڑھ کر تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے فوراً فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائی عزیز مصر کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اسے یہ بات کس طرح معلوم ہو گئی۔ چنانچہ بولے، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور تکلیف پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مارے شرم کے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ ساری صورتحال ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ آخر کہنے لگے، اس میں شک نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بے شک ہم خطاوار ہیں۔ آپ آخر اللہ کے پیغمبر تھے، چنانچہ پیغمبرانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، خدا تمہیں معاف کرے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے انہیں فوراً ہی معاف کر دیا، اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے۔ آپ کو اپنے والد سے بچھڑے 40 سال ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر فرمایا، تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، تم یہ کرتا والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم انہیں اور باقی سب گھر والوں کو بھی یہاں لے آؤ۔ اب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ کرتا لے کر مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں تشریف فرما حضرت یعقوب علیہ السلام بول پڑے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر اور کنعان کا درمیانی فاصلہ 250 میل ہے، یعنی آپ کو 250 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر ہی میں موجود تھے، اس وقت تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور آپ کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ کرتے کا چہرے پر ڈالنا تھا کہ آپ کی بینائی لوٹ آئی اور آپ بول اٹھے، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر آپ نے فرمایا، تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ یہودا نے جواب دیا، پورے ملک میں ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا ہے، سب ان کی تعریف کرتے ہیں، اور اب تو مصر کے بادشاہ ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، میں نے تم سے یہ بات نہیں پوچھی کہ عزت اور وقار کے لحاظ سے اس کی کیا حالت ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی حالت کیسی ہے، اس کے عمل کیسے ہیں۔ اب انہوں نے کہا، وہ دین کی بہترین حالت پر ہے،
اس کے بعد بھائیوں نے باپ سے اپنے کیے کی معافی ان الفاظ میں مانگی، اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ عنقریب سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ جمعے کی شب میں یا تہجد کے وقت تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ 67 افراد تھے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام یہ اطلاعات لیتے رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، آپ کے والد محترم کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد بزرگوار کا شاہانہ استقبال کیا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگایا۔ یہ ملاقات 40 سال کی جدائی کے بعد ہوئی۔ اس طرح سب لوگ مصر میں داخل ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چاہا اپنے والد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کا تعارف رایا سے کرایا جائے، چنانچہ آپ نے دربار عام لگائے جانے کا حکم دے دیا۔ ایک اونچا چبوترا بنایا گیا، اس پر ان سب حضرات کو عزت اور احترام سے بٹھایا گیا تاکہ سب لوگ انہیں دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں حاضر ہوئے تو تمام درباریوں نے اس وقت دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے والدین اور بھائی بھی سجدے میں گر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھرے دربار میں تعظیم کرائی، اور یہ سجدہ دراصل تعظیمی سجدہ تھا۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ سجدے کے اس منظر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، اے میرے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ مصر کا بادشاہ جو تخت و تاج سے الگ ہو گیا تھا، اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کا بہت احترام کیا، انہیں رہائش کے لیے زرخیز زمین دی، اور یہ خاندان اس مقام پر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عروج عطا فرمایا، اس پر آپ نے ان الفاظ میں شکر ادا کیا، اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت کا ایک بڑا حصہ دیا، اور آپ نے مجھے خزانوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہیں۔ آپ مجھے فرمان برداری کی حالت میں یعنی اسلام پر موت دیں، اور مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی، جب میری وفات ہو جائے اور بنی اسرائیل سرزمین فلسطین میں جا کر آباد ہوں تو میری لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، بلکہ میرے آبائی وطن کنعان میں والد بزرگوار یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام کے پاس لے جا کر دفن کر دیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بذریعہ وحی انہیں حکم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں، اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں باپ دادا کے پاس دفن کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تب آپ نے قبر کا پتہ چلایا، پھر قبر کو کھودا، تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں برکتیں ہوں حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔